مفتی حنیف قریشی کی سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے، آپ اسی وقت معافی مانگ لیتے ہیں آن کیمرہ، انجینئر محمد علی مرزا کو یہ مہلت کیوں نہیں ملتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کس نے کہا ہے؟ یاد رکھیں ہمارا بالکل تو ٹوک صرف یہ میرا نہیں، ہماری پوری جماعت، ہمارا عقیدہ مسلک کا یہ پورا موقف ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کے جو حضور کی توہین کی جائے، ایسے الفاظ حضور کی ذات کے لیے استعمال کیے جائیں کہ جن میں ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، ان کی تنقید اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، یا انبیاء کرام، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی گناہ اور غلطی اگر بندے کو احساس ہو کہ یار میں نے غلطی کی ہے، اس کی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے۔ سلپ آف ٹنگ تو مسئلہ ہی الگ ہے، سلپ آف ٹنگ پہ تو پکڑ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی ایک بندے نے غلطی کی، اس کی جو غلطی ہے اس پہ بعد میں اس کو کہا مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، توبہ کر لی، رسول اللہ کی بےادبی اور گستاخی معافی نہیں ہے اس میں، باقی ہر گناہ کی معافی موجود ہے۔ میری ایک چیز سنیں، تاہم جس طرح عدالت میں چوری چلی جائے، چوری کا کیس، اس کی دو حیثیتیں، ایک عند القانون عدالت قضا اور ایک عند اللہ۔ اللہ کے ہاں یہ توبہ قبول ہے، چوری کی ہو، بدکاری کی ہو، غلط کاری کی ہو، ہر قسم کی توبہ وہ قبول ہے، لیکن کیا عند القانون قبول ہے؟ اس کے لیے یہ کہ جب عدالت میں یہ کیس چلا جاتا ہے تو اب عدالت اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون، ایسے ہی مطلب بندے کا جرم جیسے چوری کی ہے یا اس کو وہ معاف کرتا پھرے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی اس جرم پہ جب اس کا تعلق توہین رسالت سے نہ ہو، اس سے کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہے، سبقت لسانی کا تو ویسے بھی یہ مسئلے کو اپنے الفاظ درست کر لے اور استغفار کر لے تو اس پہ کوئی تانا ہی نہیں ہے، اس پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم نے خطا سے کوئی کام کر دیا تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ خطا اور نسیان میری امت سے اٹھا لیا گیا، یعنی اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ تو ہم مولوی ہیں یا ہم لوگ ہیں معاشرے میں کہ کسی کے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ بول رہا تھا تو کانپیں ٹانگ رہی، کس قدر ہم لوگوں نے یہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو اس کی بات کو پکڑ کر اس کو تان کیا جائے۔ ہم ہمیشہ مرزا جیلمی کے لیے ویڈیو بناتے ہیں علماء کہ یہ تو نے یہ غلط کیا ہے، وہ جائز کہ وہ توبہ رجوع کرے، یہ کہے کہ یار میں کچھ اور کہہ رہا تھا، یعنی ایسی قابل قبول وضاحت کرے کہ جس کو قبول کیا جا سکے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ الٹا اس کے حق میں دلائل دیتا ہے، اس گستاخی پہ ڈرتا ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کتا کہا، بھونکنے والا کہا، اس نے کہا کہ اس مسئلے پر ابو حنیفہ بھونکا ہے۔ بعد میں جب اس کی گرفت ہوئی تو بجائز کہ وہ کہتا ہے یار میں جوش خطابت میں میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، جھگڑا ختم، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بات ختم ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے کتا تو نہیں کہا، میں نے بھونکنے والا کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تعویل اس کی مانی جائے؟ یا پھر وہ آگے سے بلنڈر مار کر کہتے جی کہ ایک کتاب جس کے بارے میں وہ خود کہہ چکا ہے اپنی گفتگو میں کہ یہ کتاب ابو حنیفہ کی ہے ہی نہیں ہے امام صاحب کی، بلکہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، ان سے 200 سال بعد لکھی گئی۔ جب بندہ خدا تو خود مان رہا ہے کہ جو کتاب، جس کتاب کی بیس پہ تو امام صاحب پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہہ رہے ہیں، تو اس بیس کے اوپر جس بیس پہ تو یہ سارا مقدمہ کھڑا کر رہا ہے گستاخی کا، وہ تو خود اپنی گفتگو میں تسلیم کر چکا ہے کہ وہ تو 200 سال پہلے، 200 سال بعد ان کی کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جب ان کی کتاب ہی نہیں، اس کی وجہ سے ان کو وہ الزام لگا کر معاذ اللہ کتا بول رہا ہے یا بھونکنے والا، تو یہ اس کی گستاخی نہیں ہے؟ کتنا وقت ہو گیا ہے ہم اس کو یہ کہتے رہے، انبیاء کرام کو۔ ابھی میں نے اس کے لیے ایک جگہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب گستاخ ہے، تو اب اس نے اس کو کیا رنگ دیا، کہتا ہے کہ آل بیت کے دشمنوں کا دفاع نہیں قریشی کرنے پہ آگے فلانا۔ او بھائی بات یہ ہے، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی ان کو صحابی مان رہا ہے، اور دوسری جگہ اس کی گفتگو ہے معاویہ کوڑا۔ تو بھائی صحابہ کرام کے ساتھ معاذ اللہ اس طرح کی بکواس کرنے، ذرا مجھے یہ بتائیے یہ توہین نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو اب یا تو وہ کہے یار میں کہہ رہا تھا میرے سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، میں کچھ اور کہہ رہا تھا میرے منہ سے نکل گیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ختم، پھر ہم اس پر اعتراض کریں تو پھر ہمارے لیے آپ بات کریں۔ اتنی ویڈیوز اس کے خلاف بن چکی ہیں ان چیزوں کو لے کر، وہ ڈٹا ہوا ہے، کوئی توبہ رجوع نہیں ہے۔ تو اب اس کو ہمارے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ ملا سکتے ہیں کہ ہماری منہ سے اگر ایک لفظ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جائے ہم اس پر بھی توبہ رجوع اور استغفار کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا آپ کے کو obviously گستاخیاں کر رہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، کس کی پشت پناہی حاصل ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کہ اتنے بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں؟ یہ انہی کی پشت پناہی حاصل ہے کہ سر عام روڈوں پہ لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ہی لکھا پڑا ہے کہ میں جا رہا تھا، میرے نیفے میں پستل چل گیا، جا رہا تھا، بندے کو لے کے جا رہے تھے اور اس کو جناب والا ساتھی چھڑانے آئے، کراس فائرنگ ہوئی، بندہ مارا گیا۔ 100 سے زیادہ تو ہو گئے نا پنجاب میں کیس۔ تو کیا قانون کے مطابق آپ اس کی جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ تو سی سی نہیں کر، نام نہیں لینا، نام میں نے نہیں لیا ہے، میں جسٹیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کر سکتے ہیں تو کوئی طاقت ہے نا کہ جو پاکستان جیسے ملک میں قانون ہونے کے باوجود اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، تو ساری دنیا کو نہیں پتا اس کی پشت پہ کون ہے؟ یہاں چھوٹی سی غلطی چھوڑو، سارے کسی کو ریحان طارق آپ صافی کو لے لیں، او بھائی وہ سوال کر رہا ہے، سوال کر رہے ہیں، آپ ابھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو میں اگر جواب میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو یہ آپ کا جرم ہے یا میرا جرم ہے؟ یہ آپ کا جرم ہے، اگر آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اگر میں کرتا ہوں تو میرا جرم ہے نا۔
تو بات یہ ہے کہ ریحان طارق ایک سوال کر رہے بندے سے، کیا یار یہاں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ کیا انصاف کا قتل عام کیا جا رہا ہے کہ جو بکواس کر رہا ہے وہ باہر پھر رہا ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کے خلاف توہین مذہب کے تحت پرچہ بھی ہو رہا ہے، اس کو جیل بھی ہو رہی ہے، اور جا کر ہائی کورٹ اس کی ضمانت بھی دے رہی ہے؟ کیا آپ تو مجھے یہ بتائیں، ریحان طارق کے سوال پر اتنا ایکشن اور مرزا جیلمی کے بکواسات پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، ضمانت ہوئی۔ کوسچن یہ ہے کہ این سی سی آئی اے آگے کیس کیوں نہیں لے کے چل رہا؟ او بھائی ایف آئی آر ہوئی ہے نا اس کے اوپر، ضمانت ہوئی ہے، تو ضمانت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کیس کیس چلتا ہے، تو کیس کیوں نہیں چلا رہا این سی سی آئی اے؟